السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل المجید آفیشیل کے اندر۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی عمدہ مسئلہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ ضرورت ہر شخص کو اور ہر عورت کو پڑتی رہتی ہے اور اس کے کمنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے۔ توجہ کے ساتھ ہم اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آج کا مسئلہ ہے عورت کو کفنانے کا بالکل آسان سا طریقہ۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ایسا آسان سا طریقہ بتاؤ جس سے ہر عام و خاص، پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں طبقے کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو چلیے، بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے کفن کے لیے مسنون کپڑے 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہم ازار لیں گے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے لفافہ، ایک لفافہ لیں گے، ایک کرتا، ایک سینہ بند اور ایک سر بند، جس کو ہم اوڑھنی بھی بولتے ہیں۔ چلیے ان کی تفصیل تھوڑا سن لیتے ہیں کہ ازار کتنا لمبا ہوئے گا، لفافہ کتنا، کیا مقدار اس کی رہے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہم ازار کاٹیں گے تو وہ سر سے پاؤں تک مرد کی طرح ہوگا، سر کے اوپر سے لے کر اور پاؤں تک ہی کٹے گا۔ دوسرے ہوتا ہے لفافہ۔ یہ ازار سے، جو ہم نے ازار کاٹا ہے اس سے لمبائی میں 4 گرہ زیادہ، وہی تقریباً 1.5 فٹ زیادہ اس کو لے لیں گے، تاکہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی باندھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو، دونوں طرف سے اس کو گرہ لگائی جا سکے، اتنا لمبا دونوں طرف سے اس کو ازار سے لیں گے، بالکل یہ ازار کی طرح کا ہوگا۔ تیسرا نمبر ہے کرتے کا۔ تو کرتا ایسا نہیں جیسا حیات میں اور زندگی کی حالت میں پہنتا ہے کہ آستین بھی ہو اور اس کی کلی وغیرہ بھی بنائی گئی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی، بلکہ بغیر آستین اور بغیر کلی کا گردن سے پاؤں تک یہ کرتا تیار ہوتا ہے۔ مرد کی طرح کا ہی یہ کرتا ہوتا ہے، عورت وغیرہ کا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے سینہ بند۔ یہ بغل سے رانوں تک، یہ اگر ایسا ہو بغل سے رانوں تک ہو تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ تو اگر ناف تک بھی ہو تو درست ہے، چل جائے گا۔ اور چوڑائی میں اس کی مقدار جو ہے اتنا ہو کہ یہ بند جائے، چوڑائی میں اتنا ہو کہ یہ بند جائے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے سر بند، 5ویں نمبر پہ۔ اسے ہم اوڑھنی بھی بول سکتے ہیں، ایک خمار بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، خمار۔ الگ الگ اصطلاح آتی ہیں کہ بھی آپ دوسری جگہ پہ دیکھیں اور اس میں الجھ کر رہ جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اوڑھنی، خمار، سر بند، یہ سب ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 3 ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں اور کس ترتیب سے رکھا جائے گا، ہم اس کو ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے کفن میں 3 کپڑے تو بعین ہی وہ ہیں جو مرد کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ 2 کپڑے زائد ہیں، یعنی سینہ بند اور سر بند، یہ مرد کے کپڑوں میں نہیں ہوتے، عورت کے کپڑوں میں خاص طور پر ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ چلتے چلتے مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ مرد کو 3 اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا مسنون ہے۔ کام چل جائے گا اس سے کم میں بھی، لیکن یہ مسنون طریقہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر مرد کو 2 کپڑوں یعنی ازار اور لفافے میں، اور عورت کو 3 کپڑے میں جیسے ازار، لفافہ اور سر بند میں کفنا دیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اور اتنا کفن بھی کافی ہے۔ اس سے کم کفن دینا مکروہ اور برا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو کم بھی درست ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسئلہ ہوا، اب یہ کفنایا کس انداز سے جائے گا اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ تو
عورت کے لیے جو ہم نے 5 کپڑے تیار کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم لفافہ بچھائیں گے اور پھر اس کے اوپر سینہ بند رکھیں گے اور اس کے اوپر پھر ازار بچھائیں گے. یہ ترتیب ہے اس کی. پہلے لفافہ، پھر سینہ بند، پھر ازار، اور پھر قمیص کا نچلا آدھا حصہ بچھائیں گے. اور جو قمیص کا نچلا نصف حصہ بچھائیں تو اوپر کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ سر کی طرف سمیٹ کر رکھ دیں. پھر میت کو غسل کے تختے سے آہستگی سے اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پر لٹا دو. جس ترتیب سے ہم نے کفن کو رکھا ہے اس پر لٹا دو، اور قمیص کا جو نصف حصہ، کرتے کا جو نصف حصہ سرہانے ہم نے رکھ دیا تھا اس کو سر کی طرف الٹ دو کہ قمیص کا سوراخ جو ہے، جو ہم نے گریبان چاک کیا تھا اس کا، وہ گلے میں آ جائے، اور پیروں کی طرف بڑھا دو. جب اس طرح قمیص پہنا چکو تو جو تہبند غسل کے بعد عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دو، اور اس کے سر پر عطر یا اس طرح کی کوئی چیز خوشبودار ہو وہ لگا دو. عورت کو زعفران بھی لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر پیشانی، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر یہ کافور مل دی جائے. پھر سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے جو کرتا ہے، قمیص ہے، اس کے اوپر سینے پر ڈال دو. قمیص کے اوپر ڈالیں گے سینے پر. ایک حصہ داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف. بالوں کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ داہنی طرف ہو جائے گا اور ایک بائیں طرف. پھر سر بند یعنی اوڑھنی سر پر اور بالوں پر ڈال دو. ان کو باندھنا یا لپیٹنا نہیں چاہیے. اس کے بعد میت کے اوپر ازار اس طرح لپیٹو کہ بایاں پلہ یعنی بایاں کنارہ نیچے اور دایاں اوپر رہے. سر بند اس کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد سینہ بند سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک یہ دائیں بائیں سے باندھ دو. پھر لفافہ اسی طرح لپیٹو کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے. اس کے بعد جو دھجی اور قطرن جس کو بولتے ہیں، اگر یہ کفن ان میں سے کچھ بچ جائے تو کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دو تاکہ ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے. تو ناظرین، یہ تھا وہ مسئلہ جس کو ہم بہت بھاری سمجھتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت آسان طریقے سے ہم سیکھ لیں تو اس پر تھوڑا سا مشق کی جائے اور اچھے طریقے سے اس کو سنا جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو انشاءاللہ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے تاکہ امت مسلمہ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المجید آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں.